إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، اللہ کے فضل و کرم سے ماہ محرم کی آج 10ویں تاریخ ہے اور آج کے دن کو یوم عاشوراء کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اس دن کی تاریخ بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آج ہی کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون سے اور فرعونیوں سے نجات دی تھی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر گزاری کے طور پہ آج کے دن روزہ رکھا۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے بھی اپنا حق جتلاتے ہوئے روزہ رکھا، اور پھر اس کے بعد اخیر ایام میں آپ نے یہ کہا، جب آپ کو یہ بتلایا گیا کہ یہود بھی آج کے دن روزہ رکھتے ہیں، تو آپ نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا اور کہا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہا تو 9 کو بھی روزہ رکھوں گا۔ گویا اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد والے سال میں زندہ ہوتے تو آپ 9 اور 10 ان دونوں دنوں کا روزہ رکھتے، لیکن اللہ رب العالمین کی مرضی یہ تھی کہ اگلے سال کے آنے سے پہلے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گزر گئے۔ چنانچہ آپ کے صحابہ نے بھی یہی فتویٰ دیا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتویٰ موجود ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو اور 9 اور 10 کو روزہ رکھو۔ لہذا یہ سنت ہے کہ انسان 9 محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کو روزہ رکھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت یہ بتلائی ہے کہ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی اس روزے کے بدلے میں پچھلے 1 سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو الحمدللہ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اس مہینے میں ہیں اور آج کے دن میں ہم داخل ہو چکے ہیں۔ ہم میں سے اکثر مسلمان میں سمجھتا ہوں کہ آج حالت روزہ میں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری عبادتوں کو شرف قبولیت بخشے۔ اپنے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ ہماری گفتگو حدیث جبریل علیہ السلام پر ہو رہی تھی، وہ حدیث جس کو میں نے آپ کے سامنے کئی مرتبہ سنایا کہ ایک شخص لمبے بالوں اور کالے بالوں میں اور سفید لباس میں ملبوس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے بیٹھ جاتا ہے اور آپ سے طرح طرح کے سوالات کرتا ہے۔ سب سے پہلا سوال اس نے اسلام کے بارے میں کیا، پھر ایمان کے بارے میں کیا، پھر احسان کے بارے میں کیا، پھر قیامت کب آئے گی اس بارے میں کیا، پھر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں کیا۔ اس کے بعد جب وہ شخص چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی کہ یہ آنے والا شخص کوئی انسان نہیں تھا، کوئی بشر نہیں تھا، بلکہ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے۔ اس حدیث کے ابتدائی حصے پر ہماری گفتگو ہو چکی اور ہم اس موقع پر پہنچ چکے ہیں جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو انسانی شکل میں آئے تھے آ کر کے اپنے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کے سب سے پہلا سوال جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا وہ کیا تھا؟ وہ تھا، آپ نے کہا اخبرنی عن الاسلام، کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں اسلام کے بارے میں خبر دیجئے، اسلام کس چیز کو کہتے ہیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کو
ڈیفائن کرتے ہوئے، اسلام کی تعریف بتلاتے ہوئے کہ اسلام کیا ہے، آپ نے 5 چیزوں کی نشاندہی فرمائی، یا 5 چیزوں کو اسلام قرار دیا۔ کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ اس کے بعد تم نماز قائم کرو، یہ دوسری چیز ہوئی۔ اس کے بعد تم زکوٰۃ ادا کرو، یہ تیسری چیز ہوئی۔ اس کے بعد تم روزے رکھو رمضان کے، یہ چوتھی چیز ہوئی۔ اور اگر استطاعت ہے تو حج کرو اللہ کے گھر کی، یہ 5ویں چیز ہوئی۔ ان 5 چیزوں کو شریعت میں اسلام کہا جاتا ہے۔ یہ اگر دوسرے الفاظ میں آپ کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد ان 5 چیزوں کے اوپر رکھی گئی ہے، جیسا کہ صحیح حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے باضابطہ، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، اور وہ 5 چیزیں یہی ہیں۔ ارکان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ارکان کا معنی ہوتا ہے کہ انسان نے کوئی بلڈنگ بنائی، اس بلڈنگ کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر بنیاد نہ ہو تو بلڈنگ نہیں بن سکتی، اور اس بنیاد پر پیلر ڈالے جاتے ہیں، جس پیلر پر پوری بلڈنگ کھڑی ہوتی ہے۔ اگر ان تمام پیلرز میں سے ایک پیلر کو بھی گرا دیا جائے تو بلڈنگ ایک طرف سے دھنس کر کے گر جائے گی۔ لہذا اسلام کے 5 پلر جن کا تذکرہ کیا گیا، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ان 5 میں سے انسان نے کسی ایک کا بھی انکار کیا تو اس کا اسلام خطرے میں ہے، اسلام ختم ہو گیا۔ اب آئیے سلسلہ وار ان 5 چیزوں پر ہلکی روشنی ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے شہادتین، یعنی 2 چیزوں کی گواہی دینا۔ پہلی گواہی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، آپ گواہی دیں کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے، صرف اللہ ہی معبود حقیقی ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ دنیا کے اندر معبود تو بہت سارے لوگوں نے بنا رکھے، لیکن وہ سب کے سب باطل معبود ہیں۔ معبود موجود ہیں، لوگوں نے اپنی طرف سے انہیں بنا رکھا ہے معبود، لیکن وہ حقیقی معبود نہیں ہے، وہ حقیقی معبود نہیں، وہ باطل معبود ہے۔ لہذا لا الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی معبود موجود ہی نہیں، معبود تو موجود ہیں۔ الگ الگ قوموں نے، الگ الگ مذہب کے ماننے والوں نے اپنے الگ الگ معبود بنا رکھے ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہوگا؟ معبود جتنے بھی ہوں، حقیقی معبود کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے لا الہ کے بعد ایک کلمہ ہے جو پوشیدہ ہے یہاں پہ، حقن، کہ حقیقی طور پہ برحق معبود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے اس کے 2 ارکان ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلے خطبے میں بھی ذکر کیا تھا، 2 ارکان ہیں، اس کے 2 حصے نہیں ہیں۔ اگر آپ اس بات کا اقرار کریں کہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے تو کیا آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے؟ آپ نے کلمہ کے اوپر عمل کیا ہے؟ نہیں کیا۔ کلمہ کے 2 حصے نہیں ہیں، 2 پلرز ہیں، ایک پلر بھی گر گیا تو کلمہ باقی نہیں ہے۔ لہذا ساتھ ساتھ دونوں پلرز کو، دونوں ارکان کو انجام دینا پڑے گا۔ پہلا رکن ہے اس بات کا اقرار کرنا یا گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، اور دوسرا رکن ہے اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو معبود حقیقی ہے۔ اور میں نے ذکر کیا تھا، کسی سے سوال کیا گیا کہ میں کسی معبود کو نہیں مانتا، میں کسی رب کو نہیں مانتا۔ لہذا جواب دینے والے نے جب یہ سنا کہ سوال کرنے والا یہ کہتا ہے کہ میں کسی رب کو، کسی معبود کو نہیں مانتا، تو اس نے کہا کہ مبارک ہو، آپ نے کلمہ کے پہلے حصے کو مکمل کر لیا۔ میں نے کہا تھا ان کا جواب دینے والے کا یہ جواب غلط ہے۔ کیوں غلط ہے؟ اس لیے کہ سوال کرنے والا ایک ملحد انسان ہے، بددین انسان ہے، ایتھیسٹ ہے، یعنی وہ اس بات پر ایمان ہی نہیں رکھتا کہ اس کائنات میں کوئی رب ہے، چاہے جائے کہ وہ کسی معبود پر ایمان رکھے۔ معبود تو دور کی بات ہے،
وہ انسان اس بات پر ہی ایمان نہیں رکھتا کہ اس کائنات کا چلانے والا کوئی رب موجود ہے. حتیٰ کہ مشرکین مکہ، جنہیں مشرکین کہا جاتا ہے، کفار کہا جاتا ہے، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے اور ایمان رکھتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالی کائنات کا رب ہے، لیکن وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. گویا ربوبیت میں اللہ کو ایک مانتے تھے. قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا آپ ان سے پوچھیے آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے، کس نے ان کو پیدا کیا، اور زمین و آسمان کا چلانے والا کون ہے، وہ کہیں گے کہ اللہ ہے. گویا وہ اللہ کو رب مانتے تھے لیکن اللہ کو معبود نہیں مانتے تھے. لیکن یہ جو سامنے والا انسان سوال کر رہا ہے، ملحد ہے، ایتھیسٹ ہے، یہ تو اس بات کا ہی اقرار نہیں کرتا کہ دنیا کو چلانے والا، کائنات کا چلانے والا کوئی ہے. تو پھر اس نے کلمہ کے پہلے حصے کو کیسے انجام دے دیا ہے، کلمہ کے پہلے حصے کو مکمل کیسے کر لیا؟ لہذا ہر اعتبار سے یہ بات غلط ہے. کلمہ کے دو حصے نہیں ہیں، دو ارکان ہیں، دونوں کو ایک ساتھ آپ کو انجام دے رہے ہیں، تب جا کر آپ کلمے کی گواہی دینے والے قرار پائیں گے. اور یہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے نفی کرنا، انکار کرنا. کن چیزوں کا؟ دنیا کے اندر تمام کے تمام معبودان باطلہ کا اقرار کرنا، یعنی اس بات کی گواہی دینا کہ دنیا میں جتنے معبود ہیں کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. اور دوسری چیز ہے یا دوسرا رکن ہے اثبات، اقرار. کس چیز کا اقرار؟ اس چیز کا اقرار کہ اللہ تبارک و تعالی ہی وہ ذات ہے جو حقیقی معبود ہے. تو یہ معنی ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اس اختصار کے ساتھ. اس کے بعد شہادتین میں نے کہا تھا، دو چیزوں کی گواہی. پہلی چیز تو اللہ کی الوہیت کی گواہی ہو گئی کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں ہے. دوسری چیز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے بھیجے گئے برحق نبی ہیں. جب تک کوئی انسان ان دونوں چیزوں کو ایک ساتھ ان دونوں چیزوں کی گواہی نہیں دے گا تو ایسی صورت میں اس نے اسلام کی سب سے پہلی بنیاد کو ہی قائم نہیں کیا. اب بعض لوگوں نے سوال کیا تھا کہ کوئی انسان ہے، بہت سارے ہوتے ہیں، یہودی ہیں، نصرانی ہیں، بہت سارے جو شرک نہیں کرتے، حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا وغیرہ نہیں قرار دیتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو کسی نے سوال کیا، یہ آج بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں یہ فرمایا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ بقیہ تمام گناہوں کو اگر چاہے گا تو معاف کر دے گا. تو کسی نے سوال کیا کہ ایک انسان ہے جو شرک نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں لاتا، اس بات کی گواہی نہیں دیتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، تو کیا ایسا انسان جنت میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ بہت سیدھا سادہ سوال ہے. بعض لوگوں نے اس سوال کو بہت مشکل سمجھ لیا اور مشکل سمجھ کر عجیب و غریب منطقی استدلال کرتے ہوئے عجیب و غریب جوابات دیے. سیدھا سا جواب ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بھی دنیا کا کوئی انسان، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، اگر اس نے زندگی میں میرے بارے میں سنا اور مجھ پر ایمان نہ لایا تو قیامت کے دن وہ انسان جنت میں داخل نہیں ہو سکتا. قیامت کے دن وہ انسان جہنم میں داخل ہوگا، آگ میں داخل ہوگا. گویا وہ انسان بخشنے کے لائق اللہ رب العالمین کے یہاں نہیں ہے. لہذا ان دونوں گواہیوں کو بیک وقت دینا ایک انسان کو مسلمان بناتا ہے. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی جائے. دنیا کے اندر تمام انسانوں اور دنیا کی تمام چیزوں سے سب سے زیادہ محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جائے. آپ نے وہ حدیث سنی ہوگی کہ وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا جو اپنی اولاد اور اپنے والدین اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگ جائے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی نظر میں، ایک مسلمان کی نظر میں اگر سب سے محبوب ترین انسان ہے تو ایسی صورت میں وہ انسان حقیقی معنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے والا ہے. اسی طریقے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اللہ رب العالمین کی جانب سے جو شریعت ہم تک اور آپ تک پہنچایا ہے، اس شریعت کا اتباع کرنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے میں شامل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے ان چیزوں کی آنکھ بند کر کے تصدیق کرنا بغیر عقل کو استعمال کیے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو قبر کے اندر اس کو عذاب ہوتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں نے انکار کر دیا، کہا قبر کھود کے دیکھو کیا اس کو عذاب ہو رہا ہے، تمہیں دکھے گا؟ اچھا وہ انسان جو دریا میں ڈوب گیا، وہ انسان جس کو جلا دیا گیا، وہ قبر میں گیا ہی نہیں تو عذاب کہاں سے ہوگا؟ ہم کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے کہ قبر کے اندر اللہ تبارک و تعالی عذاب دیتا ہے تو عذاب دیتا ہے، ہمیں عقل دوڑانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان جل گیا، چاہے وہ سمندر میں ڈوب گیا، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو بھی چاہے گا تو عذاب دے گا۔ جس طریقے پر آپ ایک قبر کو کھود کر دیکھتے ہیں وہاں آپ کو عذاب نظر نہیں آتا، یہ آپ کے عقل سے پرے ہے، اسی طریقے پر جو انسان سمندر میں ڈوب گیا ہے، جس کو جلا دیا گیا، اس کو بھی عذاب دیا جاتا ہے، یہ بھی آپ کے عقل کے پرے ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ ان چیزوں کی تصدیق کریں جن چیزوں کی خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی جانب سے دیا، اور جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، اور اللہ رب العالمین کی عبادت اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی عبادت کی قبولیت کے دو بنیادی شرائط ہیں، اگر یہ دونوں شرائط بیک وقت نہیں پائے جائیں گے، وہ عمل یا وہ عبادت یا آپ کا وہ نیک کام اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز تو اخلاص ہے، وہ عمل یا وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کی نیت سے کی جائے۔ اگر کسی کو دکھلانے کے لیے کریں گے، کسی مال کو حاصل کرنے کے لیے، کسی منصب کو حاصل کرنے کے لیے، تو پھر وہ عمل بیکار۔ تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اخلاص ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین کی رضامندی اور اس کی خوشنودی، یعنی اس کو خوش کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ اور دوسری بنیادی شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اس عمل کو اسی طریقے پر انجام دیا جائے جس طریقے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں انجام دینے کا حکم دیا ہے اور طریقہ سکھلایا ہے۔ کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے نہیں نیت تو اچھی ہے نا، نیت اچھی ہے، کام دیکھنے میں بڑا اچھا معلوم ہوتا ہے۔ آپ کی نیت سے فرق نہیں پڑتا، نیت لاکھ اچھی ہو، کیا صحابہ کرام سے زیادہ نیک نیت ہمارے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے؟ کیا ہم صحابہ کرام سے زیادہ نیک نیت والے ہو سکتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی نے بقر عید کے دن عید کی نماز سے پہلے اپنی بکری کو ذبح کر دیا۔ کیا کہیں گے کہ ان کی نیت خراب تھی؟ ہرگز نہیں، انہوں نے ان کی نیت کے اندر دنیا کا کوئی انسان ذرہ برابر بھی شک نہیں کر سکتا، لیکن چونکہ ان کا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے خلاف تھا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ بکری صرف گوشت ہے، قربانی نہیں ہے۔ تمہاری یہ بکری گوشت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بطور قربانی تمہاری اس بکری کو قبول نہیں کرے گا۔ لہذا نیت میٹر نہیں کرتا کہ آپ کی نیت کتنی اچھی ہے، اگر آپ کا وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پر نہیں ہے تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہرگز قبول نہیں کرے گا، اور اس کے بہت سارے دلائل کبھی انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اسی طریقے پر جو دوسری چیز ہے یا دوسرا رکن ہے اسلام کا، وہ ہے نماز۔ نماز کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا پلر قرار دیا ہے۔ اگر اس پلر کو آپ ڈھا دیں تو ایسی صورت میں دین آپ کا ختم ہو جائے گا۔ شہادتین کے بعد جو پہلا رکن ہے، دوسرا سب سے بڑا رکن اور اہمیت میں بھی سب سے زیادہ اہم رکن نماز ہے۔ یہی وہ رکن ہے کہ قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا، سوال جواب کیا جائے گا، حساب کتاب لیا جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد موجود ہے کہ قیامت کے دن بندے کے جو قدم ہیں وہ قیامت کے دن میدان محشر سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ اس سے نماز کے بارے میں سوال نہ کر لیا جائے۔ اگر نماز کے حساب و کتاب میں آپ کھرے اترتے
تو آپ کے تمام اعمال کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ ہاں تمام اعمال قابل قبول ہیں، ویلڈ ہیں۔ اگر نماز میں گڑبڑی نکل گئی، نماز اگر فاسد نکلی تو تمام اعمال فاسد ہو جائیں گے، انویلڈ ہو جائیں گے۔ اور یہی وہ نماز ہے جس کے ذریعے سے اسلام اور کفر کے درمیان یا مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جاتا ہے، اور یہی وہ نماز ہے جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے وصیت کر دی۔ وصیت کرتے کرتے آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے تو آپ کے کلمات پر الصلاۃ الصلاۃ کے الفاظ جاری تھے۔ گویا آپ اپنی امت کو نماز کی اہمیت بتلاتے جا رہے تھے کہ میرے بعد نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کے بارے میں مداہنت اور لاپرواہی سے ہرگز ہرگز کام نہ لینا۔ لہذا یہ جو نماز ہے یہ دین کے ارکان میں سے دوسرا سب سے اہم رکن ہے، اور مردوں پر اس نماز کو مسجد میں آ کر کے ادا کرنا، یعنی فرض کی بات ہو رہی ہے، واجب ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، بہت بہترین اور عمدہ حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو اپنے رب سے بحالت اسلام ملاقات کرنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز کو جاری رکھے اور مسجد میں آ کر کے نماز کو ادا کرے۔ اور لمبی حدیث ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ انسان جو گھر سے نکلتا ہے وضو کرنے کے بعد اور اللہ کی مساجد میں سے کسی ایک مسجد کا رخ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی جب وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر ایک قدم پر اس کے ایک گناہ کو معاف کرتا ہے اور ایک نیکی کو لکھتا ہے اور ایک درجے کو بلند کرتا ہے۔ ہر قدم پر بندے نے ایک قدم اٹھایا، ظاہر سی بات ہے ایک بار میں بندہ 2 قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا بندہ جب ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ 3 کام کرتا ہے، 3 فائدہ اس کو دیتا ہے۔ ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک نیکی لکھی جاتی ہے، اور جنت میں ایک درجہ اس کا بلند کیا جاتا ہے۔ یہ ایک قدم کا معاملہ ہے۔ اب اندازہ لگائیے ایک انسان جب وضو کر کے اپنے گھر سے نکلے اور مسجد چل کر کے آتا ہے اور کتنے قدم وہ چل جاتا ہے، ہر ایک قدم پر اگر آپ حساب لگائیں تو اندازہ لگا لیں کہ اس انسان کا درجہ کتنا بلند ہو جاتا ہے۔ اور گناہ جو اس کے پیٹھ پر بوجھ بن کر پڑے ہیں، ہر ایک قدم پر ایک گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں سے مٹاتا ہے اور اس کے کاندھے پر سے ایک گناہ کا بوجھ کم کرتا ہے۔ لہذا نماز یہ دین اسلام کی بنیادوں میں سے دوسرا بڑا اہم بنیاد ہے۔ اسی طریقے پر اس کے بعد ہے زکوٰۃ۔ زکوٰۃ کے تعلق سے رمضان المبارک کے مہینے میں ہم نے تفصیلی گفتگو کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے مال میں جو نصاب کو پہنچ جائے اور اس نصاب کو پہنچے ہوئے مال پر 1 سال کا عرصہ گزر جائے اس پر 2.5% یعنی 2.5% زکوٰۃ رکھی ہے۔ اور زکوٰۃ کن لوگوں کو دیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں اس کا بھی تذکرہ کر دیا ہے، اس پر ہماری تفصیلی گفتگو ہو چکی۔ اسی طریقے پر رمضان المبارک کے روزے 2 قسم کے ہیں، آپ جانتے ہیں، ایک ہے فرض اور ایک ہے نفل یا سنت۔ فرض روزے صرف رمضان المبارک کے روزے ہیں، یا وہ روزے کہ جن کو انسان نظر میں مانے، نظر میں اپنے اوپر واجب کر لے۔ مثلا کوئی انسان کہے کہ اگر میں ایگزام میں پاس ہو گیا تو میں اللہ رب العالمین کے لیے 1 روزہ رکھوں گا، تو اگر وہ پاس ہو گیا تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ 1 روزہ رکھے۔ اور بقیہ تمام روزے یہ نفل روزے ہیں۔ آج کا جو روزہ ہے عاشوراء کا روزہ یہ بھی نفل ہے، لیکن چاہے وہ نفل ہو یا فرض ہو، روزوں کی اہمیت اللہ رب العالمین کے یہاں بہت زیادہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ روزہ جو انسان رکھتا ہے در حقیقت وہی جانتا ہے کہ اس نے حقیقی معنی میں روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے۔ آپ دیکھیں سوموار اور جمعرات کا روزہ، یا ہر مہینے 3 دن جو ہوتے ہیں 13، 14 اور 15 ان کا روزہ ہو، یا ایسے ہی نفلی روزے، انسان اگر عام ایام میں روزے رکھتا ہے تو کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ انسان روزے سے، یہاں تک کہ وہ بتا دے۔ اگر وہ نہ بتائے تو ہر انسان سمجھے گا کہ نہیں اس نے روزہ نہیں رکھا ہے،
اس نے دن کا کھانا کھایا ہوگا، صبح ناشتہ ضرور کیا ہوگا، اور یہ انسان روزے سے نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر رمضان کا معاملہ اگر دیکھ لیں تو اس کا بالکل الٹ ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ ہاں یہ انسان روزے سے ہے، لیکن وہ حقیقی معنی میں اس نے روزہ رکھا ہے یا نہیں رکھا ہے یہ سامنے والا انسان نہیں جان سکتا۔ جس نے رکھا ہے وہی جانتا ہے کہ بھائی صاحب اس نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے چھپ چھپا کر کے افطار ناشتہ اور کھانا کھا لیا ہو، آپ کو نہیں معلوم۔ تو روزے کا جو معاملہ ہوتا ہے یہ چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اس روزے کا تعلق یا روزے کا معاملہ بندے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے۔ لوگ حقیقی معنی میں جب تک انسان اپنی زبان سے نہ کہہ دے یہ انسان روزہ دار ہے یا نہیں ہے جان نہیں سکتے۔ تو گویا روزہ دار کا معاملہ اس کے اور اس کے رب کے درمیان ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ روزہ جو ہے بقیہ تمام اعمال انسان جب انجام دیتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ 10 سے لے کر کے 700 گنا تک بڑھا کر کے دیتا ہے، لیکن روزے کے بارے میں اللہ نے کہا وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ۔ روزہ چونکہ یہ چھپی ہوئی چیز ہے، لوگ اس پر مطلع نہیں ہو سکتے، لہذا روزہ میرے لیے ہے۔ اگر کسی انسان نے حقیقی معنی میں روزہ رکھا ہے میرے لیے تو میں خود اس انسان کا بدلہ طے کروں گا، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے اور اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ لہذا یہ جو روزہ ہے اس کی بہت ساری فضیلت حدیث کے اندر موجود ہے، اس کو بیان کریں گے تو بہت ٹائم جائے گا۔ اتنا انسان کو جان لینا چاہیے کہ روزہ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے تیسری یا چوتھی بڑی اہم بنیاد ہے۔ اس کے بعد اخیر بنیاد ہے یا اخیر رکن ہے، وہ ہے حج بیت اللہ، اللہ رب العالمین کے گھر یعنی کعبہ کی زیارت کرنا اور حج کرنا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں ہمیں اس بات کی خبر دی ہے کہ حج ہر انسان پر واجب یا فرض نہیں، بلکہ حج کے واجب یا فرض ہونے کے لیے بنیادی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ انسان صاحب استطاعت ہو۔ انسان صاحب استطاعت ہو۔ صاحب استطاعت ہونے کا کیا معنی ہے؟ 3 معنی۔ پہلا معنی مال کے اعتبار سے صاحب استطاعت ہو، اس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ اپنے حج کے پورے سفر کا خرچہ اٹھا سکے، کھانے پینے سے لے کر پہننے اوڑھنے تک تمام خرچ، اور پھر واپس لوٹنے کا بھی خرچ اٹھا سکے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر وہ خود اکیلا گھر میں کفیل ہے یعنی کمانے والا ہے تو جب تک وہ گھر سے غائب رہے گا گھر کے لوگوں کے لیے کھانے اور پینے اور اوڑھنے اور پہننے کا پورا انتظام کر کے جائے۔ اگر اتنا مال ہے کہ وہ اپنے پورے سفر کا خرچہ بھی برداشت کرے اور اپنے غائبانے میں اپنے گھر والوں کے لیے کھانے پینے اور اوڑھنے پہننے کا انتظام کر سکتا ہے، اتنا مال اگر اس کے پاس ہے تب جا کر کے وہ صاحب استطاعت۔ یہ پہلی چیز ہو گئی۔ دوسری چیز صاحب استطاعت ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ انسان بدنی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی صاحب استطاعت ہو، بیمار نہ ہو، مجبور نہ ہو، تندرست اور توانا ہو اور طاقت رکھتا ہو کہ وہ سفر کر کے جائے اور جا کر کے حج کر کے واپس لوٹ آئے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ یہ دونوں چیزیں عام ہیں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، یہ دونوں چیزیں ان دونوں کے لیے شرط ہے۔ اور تیسری چیز وہ صرف خاص عورت کے لیے، اور وہ عورت کے ساتھ اس کا محرم کا ہونا۔ عورت کے ساتھ یا تو اس کا شوہر، یا اگر شوہر نہیں ہے تو رشتہ داروں میں وہ رشتہ دار جن کے ساتھ عورت کی شادی حرام ہے اس کو محرم کہتے ہیں۔ محرم کس کو کہتے ہیں؟ عورت کا وہ رشتہ دار، وہ مرد رشتہ دار جس کے ساتھ عورت کی شادی حرام ہے۔ مثلا عورت کی لڑکی کے والد یا اس کا بھائی یا اس کا اپنا سگا چچا، یہ تمام لوگ محرم ہیں، ان سے شادی حرام ہے۔ لہذا عورت کے لیے تیسری شرط زائد ہے، وہ یہ ہے کہ عورت کے ساتھ حج کے سفر میں جانے کے لیے اس کا کوئی محرم رشتہ دار یا خود اس کا شوہر ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو وہ عورت حج میں نہیں جا سکتی۔ ایک صحابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، جب آپ نے یہ باتیں ارشاد فرمائی
سفر کے تعلق سے کہ کوئی عورت بغیر محرم کا سفر نہ کرے، تو وہ صحابی آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے تو فلاں فلاں غزوے میں لکھ دیا گیا، یعنی غزوہ ہونے والا ہے، کفار سے جنگ ہونے والی ہے، اور میرا نام اس میں لکھا ہوا ہے کہ میں جنگ میں جا رہا ہوں، اور میری جو بیوی ہے، میری جو گھر والی ہے، اہلیہ ہے، وہ حج کے لیے نکل چکی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور اپنی اہلیہ کے ساتھ حج کرو، اس لیے کہ تم اگر نہیں جاؤ گے تو ایسی صورت میں تمہاری اہلیہ اگر اس نے جان بوجھ کر کے ایسا کیا ہے تو گنہگار ہوگی۔ لہذا عورت کے لیے یہ تیسری شرط زائد ہے کہ اگر وہ حج کرنا چاہے تو مالی اعتبار سے، بدنی اور جسمانی اعتبار سے صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ حج کے سفر میں جانے والا کوئی مرد محرم ہونا چاہیے، چاہے اس کا شوہر ہو یا اس کے وہ رشتہ دار جن کے ساتھ اس کا نکاح حرام ہے۔ لہذا یہ 5 چیزیں ہیں جن کو دین اسلام کی بنیاد، دین اسلام کے 5 ارکان اور پلرز کہا جاتا ہے۔ ان تمام چیزوں میں سے اگر کسی انسان نے کسی ایک چیز کا بھی انکار کیا تو ایسی صورت میں وہ انسان مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یہ جو 5 ارکان آپ کے سامنے بیان کیے گئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی اور ایک دوسری حدیث ہے اس کے اندر بھی ان 5 ارکان کو اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا۔ یعنی پہلے شہادتین ہے، دونوں چیزوں کی گواہی دینا، اللہ کی الوہیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، یہ پہلی چیز ہے شہادت۔ دوسری چیز ہے نماز، تیسری چیز ہے زکوٰۃ، چوتھی چیز ہے رمضان کے روزے، اور 5ویں چیز ہے حج۔ یہ جو 5 ارکان ہیں اور یہ جو ترتیب ہے، اس ترتیب میں بڑی حکمت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو ترتیب ہے یہ در حقیقت ان ارکان کی اہمیت کے اعتبار سے ترتیب ہے، اس لیے کہ ان 5 ارکان میں سب سے پہلا اور سب سے اہم رکن شہادتین ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی الوہیت اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے، نماز پڑھے، حج کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ دے، کیا وہ انسان مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ تو سب سے اہم رکن شہادتین ہے، اس کے بعد نماز ہے، اس کے بعد تب زکوٰۃ ہے، اس کے بعد تب رمضان کے روزے ہیں، اور بالکل اخیر میں حج ہے۔ اور حج بھی ہر انسان پر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں پر ہے جو صاحب استطاعت ہے، لہذا اس لیے حج کو سب سے اخیر میں رکھا گیا۔ تو یہ تمام ارکان ترتیب میں اہمیت کے اعتبار سے رکھے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان 5 ارکان کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی اصلاح فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر کرے، آمین۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔